بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور اس وقت میرے سامنے جو خبر موجود ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر کے جب اڈیالہ کی بجائے اٹک جیل میں پہنچایا گیا اور ان کے وکیل نعیم حیدر پنچوتھا کی ان سے ملاقات ہوئی، اور جو تفصیلات سامنے آئیں اس کے مطابق شکایات کی جا رہی ہیں کہ ان کو بہت بری حالت میں رکھا جا رہا ہے، کچھ سی کلاس ان کو دی جا رہی ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ملحقہ باتھ روم ہے جو اندر ہی ہے، یعنی کہ کوئی علیحدہ باتھ روم نہیں ہے۔ یہ شکایت بھی کی گئی ہے کہ وہاں پر دن کو مکھیاں ہوتی ہیں اور رات کو کیڑے وہاں پر پھرتے ہیں، اور اس اندھیرے کمرے میں نہ ٹی وی ہے، نہ اخبار کی سہولت ہے، اور نہ کسی کو ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے عدالت سے، اور یہ درخواست دائر کی جا رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو اے کلاس دی جائے۔ اب بی کلاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک پیٹر کلاس ہوتی ہے، اب اے کلاس کیا ہوتی ہے، اور کیا واقعی اٹک جیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر تو بی کلاس بھی موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک کنفیوژن یہ پیدا ہو رہی تھی کہ شاید سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی اسی جیل میں رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وضاحت یہ بھی سامنے آئی، وہاں کے مقامی صحافیوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم بات کرتے ہیں اٹک جیل کی اور اٹک قلعے کی تو وہ دونوں علیحدہ علیحدہ پریمیسز ہیں، علیحدہ علیحدہ جگہیں ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جہاں پر رکھا گیا تھا وہ اٹک قلعہ تھا، اور موجودہ اب جو حال ہی میں سابق وزیر اعظم ہوئے ہیں ان کو جہاں پہ رکھا گیا ہے وہ اٹک جیل ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی 20 کلومیٹر کا فاصلہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جن شکایات کا اظہار یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر نہ ٹی وی ہے، نہ اخبار کی سہولت ہے، اندھیرا کمرہ ہے اور چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے ساتھ باتھ روم ہے، تو دوسری طرف یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ کیا اس سے پہلے وزراء اعظم کو یا جو سیاسی قیدی تھے یا بڑے لوگ تھے ان کو کوئی بڑی ڈھیر ساری سہولتیں حاصل ہوتی تھیں؟ کیا ان کے کمروں میں ایئر کنڈیشنرز موجود ہوتے تھے؟ کیا ان کے کمروں میں جو جیل کے اندر کمرے ہوتے تھے وہاں پر ٹی وی لگے ہوئے ہوتے تھے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ اور جب یہی وزیر اعظم جو اس وقت جیل میں ہیں، جب یہ امریکہ میں جا کر تقریر کرتے تھے اور وہاں پر جا کر کہتے تھے کہ میں واپس جا کر تمہارے کمرے سے ٹی وی تو اترواتا ہوں، اور یہ کہتے تھے کہ میں تمہارے کمرے سے جا کر ایئر کنڈیشنر تو اترواتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے یہ ساری سہولتیں موجود تھیں اور اب موجود نہیں ہیں، اور یہ سہولتیں کدھر چلی گئیں؟ اور کیا مختلف جیلوں میں مختلف قسم کی سہولتیں دستیاب ہیں؟ جیسے اڈیالہ جیل کی بات کی جا رہی ہے اور بار بار ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو وہاں پر شفٹ کر دیا جائے، تو کیا وہاں پر ایسی سہولتیں موجود ہیں؟ ایک سوشل میڈیا پہ ایک اور تصویر گردش کرتی رہی جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس قسم کے کسی کمرے میں رہی جو کہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ڈبل بیڈ تھا اور بڑا پر آسائش اور اے سی تھا اور بڑا خوبصورت کمرہ تھا۔ اب وہ تصویر درست تھی یا غلط تھی؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کے ذرائع اس کی تردید کرتے رہے، انہوں نے کہا کہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھی، کیونکہ مریم نواز کو بھی جس کمرے میں رکھا گیا تھا وہ بھی کوئی اچھی حالت میں کمرہ نہیں تھا۔ اب حقائق ہیں، کیا یہ جیلوں میں صورتحال ہوتی کیا ہے، اور اس وقت کیا سابق وزراء اعظم جو تھے وہ اچھی جگہوں پر رہتے تھے، بڑی ٹھیک ٹھاک جگہوں پر رہتے تھے، اور اب کیا وزراء اعظم جو ہیں یا وزیر اعظم جو اب جیل میں ہیں ان کو کسی بری جگہ پر رکھا جا رہا ہے؟ یہ ساری صورتحال ہے کیا؟ یہ قانونی ماہرین ہی بتا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے قانون کیا ہے، روایات کیا ہیں، اختیارات کیا ہیں، اور کس حد تک ان پر عمل کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور ہمارے ساتھ یہاں پر جو پینلسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، یہاں پر صدر لاہور بار ایسوسی ایشن رانا انتظار موجود ہیں، اور رانا صاحب جو ہیں خاص طور پہ پولیٹیکل کیسز کے حوالے سے لاہور کے صدر ہونے کے حوالے سے تو ایک خصوصی شہرت رکھتے ہی ہیں، لیکن پولیٹیکل کیسز کے حوالے سے اور ان کے اس وقت بھی ایک بڑے مشہور و معروف جو ان کے مدعی ہیں وہ اس وقت بھی جیل میں موجود ہیں، چودھری پرویز الہی کی بات کر رہا ہوں، جن کو انہوں نے پہلی پیشی میں ہی بہت ساری جگہوں پر بری کروایا ہے، رہائی دلوائی، لیکن اس کے بعد وہ پھر گرفتار ہوتے چلے گئے۔ ان کے بارے میں پوچھیں گے، ان کی خیریت بھی پوچھیں گے آپ سے، قانون بھی ہم آپ سے پوچھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ رفاقت ڈوگر صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں
وکلا کی، اور خاص طور پہ وہ وکلا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں سرخیل ہیں، بہت آگے ہیں، لیڈر ہے. تو مسلم لیگ نون کے لائرز فورم کی طرف سے رفاقت ڈوگر ایک بڑا نام. بہت بہت شکریہ رفاق صاحب آپ کا بھی ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ایاز شجاع ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ بیورو چیف ہیں نیو نیوز کے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور رنگ اور نئی بات کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو خصوصی شہرت ہے، ایک طویل عرصہ آپ نے جیل خانہ جات کی اور جیلوں کی رپورٹنگ کی اور بہت ساری اندر کی چیزوں کو جانتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ وکلا کی طرف آؤں، میں ایک صحافی کی طرف جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت سابق وزیر اعظم جو ہے کس حالت میں ہیں، کیسی ہے، اٹک جیل ہے کیسی، وہاں پر سہولیات کیا ہے. ایئر کنڈیشنر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، اتروا دیا تھا انہوں نے، خود اتروا دیا تھا. ٹی وی نہیں ہے، مکھیاں آ رہی ہیں وہاں پر، کیڑے آ رہے ہیں، واش روم بھی اندر ہی ہے. یہ ساری صورتحال ہے کیا؟ نجم صاحب، عمران خان کو اگر تو موجودہ حکومت جیل رکھتی تو شاید اڈیالہ، کوٹ لکھپت اس طرح کی سینٹرل جیلز میں رکھتی جو کمپیریٹیولی بہتر وہاں پہ سہولیات ہیں. میاں نواز شریف صاحب پہلے اڈیالہ رہے، پھر کوٹ لکھپت میں رہے. کوٹ لکھپت میں ان کی بالکل ایک سیکیورٹی بیرک علیحدہ تھی، مشقتی کی سہولت موجود تھی، اے سی موجود تھا. مریم نواز کے بارے میں جو ابھی آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، مریم نواز کو اڈیالہ جیل میں ایک ووکیشنل ٹریننگ کے ہال میں رکھا گیا تھا جو ایک کافی بڑا ہال تھا اور اس کے ساتھ واش روم اٹیچ تھا. وہاں پہ رکھا گیا. اگر عمران خان کو نون لیگ یا پی ڈی ایم کی حکومت رکھتی تو ان میں سے کسی بڑی جیل میں رکھتی. مجھے نہیں پتا ان کو اٹک جیل کیوں بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا. نواز شریف کو بھی اٹک قلعے میں اسی لیے رکھا گیا تھا کہ جو ان سے اس وقت مطالبات تھے وہ منوائے جا سکیں. جو بڑی جیلیں ہوتی ہیں کمپیریٹیولی یہ بہتر بنی ہوئی ہیں. میں اڈیالہ جیل خود وزٹ کر چکا ہوں، کوٹ لکھپت جیل شاید زندگی میں سینکڑوں بار دیکھ چکا ہوں. یہ جیلیں بہت بہتر ہیں. سینٹرل جیل فیصل آباد بہت بہتر ہے، سینٹرل جیل ملتان، سینٹرل جیل گجرانوالہ، یہ سب بہتر جیلیں ہیں. یہاں پہ بہتر سہولیات ہیں. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، نواز شریف کو اٹک جیل بہتر نہیں ہے، بالکل نہیں. راجن پور یہ سب بیکورڈ جیلیں ہیں. ان کی تعمیر میں بہت سارے سکم موجود ہیں. ان میں قیدیوں کی تعداد اتنی نہیں ہوتی. ان کے ارد گرد قیدیوں کا رہن سہن، مثلا اگر آپ راجن پور یا اس طرح کی یا لیا کی یا بکر کی جیل میں جائیں گے تو آپ ایسا لگے گا کہ آپ 100 سال پیچھے چلے گئے ہیں. اس کے ہی بالکل آپ کوٹ لکھپت میں جائیں گے، آپ اڈیالہ میں جائیں گے، آپ سینٹرل جیل فیصل آباد میں جائیں گے، ایون آپ سینٹرل جیل گجرانوالہ میں جائیں گے، آپ سمجھیں گے آپ 50-60 سال آگے کے دور میں آ گئے ہیں. وہاں پر بڑے برے حالات ہیں. اسی طرح میاں والی سینٹرل جیل، میاں والی سینٹرل جیل ہے لیکن وہاں پہ بھی حالات ان جیلوں کی نسبت بہت برے ہیں. اور باقاعدہ وہاں پر جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ لگانے سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ یہاں پہ کون سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ غریب لوگ آتے ہیں. مثلا لاہور کی جیلوں کو بڑا ٹیپ ٹاپ کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور اڈیالہ جیل تو وی آئی پی جیل ہے کہ وہاں پر آپ کے خیال میں سب سے اچھی زبردست وی آئی پی جیل اڈیالہ جیل ہے؟ میں صرف اس کی مینٹیننس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اڈیالہ جیل ایک انٹرنیشنل، وہاں پہ مکھیاں مچھر نہیں ہوتے، نہیں، انٹرنیشنل پلینگ فیلڈ ہے. وہاں پہ بہت ساری آپ کے ادارے، وفاقی حکومت، پنجاب حکومت، سب کے سب اس میں ان کے سٹیکس ہیں. اور یہی وجہ ہے اڈیالہ جیل میں آپ صرف ٹرانسفر پوسٹنگ کا چارٹ اٹھا لیں کہ پچھلے صرف 3 سال میں کتنی بار ٹرانسفر پوسٹنگ ہو چکی ہے وہاں پہ. اچھا، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے ایاز صاحب آپ آتے ہیں، اٹک جیل میں ہے، مکھیاں ہیں وہاں پر، کیڑے ہیں، اندھیرا کمرہ ہے، واش روم اندر ہے، شکایات درست ہیں لگتی ہیں آپ کو؟ یہ اٹک کے بارے میں بھی درست ہیں، یہ راجن پور کے بارے میں بھی درست ہیں، یہ لیا کے بارے میں بھی درست ہیں، یہ میاں والی کے بارے میں بھی درست ہیں. یہ اس طرح کے تمام بیکورڈ علاقوں میں جو جیلیں بنی ہوئی ہیں وہاں یہ شکایتیں درست ہیں. وہاں کے رہنے والے یہ قیدی ہمیشہ جو قریبی علاقے ہیں وہیں سے لا کے رکھے جاتے ہیں ان جیلوں میں. یہ قانون ہے. تو وہاں کے لوگوں کے پاس اتنے اچھے ذرائع زندگی میں رہنے کے نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم ایسی جیلیں بنائیں. مثلا کوٹ لکھپت جیل نجم صاحب، صرف کوٹ لکھپت جیل کا آپ کو بتا دوں کہ عبدالعلیم خان نے وہاں پہ جو واش رومز بنائے ہیں نا، ان کا سٹینڈرڈ یہ رکھا تھا کہ وہ کسی بھی ایک کنال کی کوٹھی میں جو واش رومز ہوتے ہیں ویسے واش روم بنا کے دیے تھے جب وہ وہاں سے رہا ہوئے تھے عبدالعلیم فاؤنڈیشن نے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کس جیل کو کس سے کمپیئر کریں گے. یعنی کہ اٹک جیل جہاں پہ آج تک کوئی صاحب حیثیت آدمی قید بیٹر کلاس کیا ہوتی ہے، یہ کیسے ملتی ہے؟ بیٹر کلاس، کامن کلاس کہتے ہیں جی. نہیں، بیٹر کلاس اور کامن کلاس میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے اے بی سی اس طرح کی کلاسز کا بڑا ہمیں شعرا سننے میں آتا تھا. قانون میں اے کلاس نہیں ہے. ہم نے یہ خود تخلیق کی کہ اگر کوئی سابق وزیر اعظم آ گیا ہے، کوئی بڑا سیاسی شخصیت آ گئی ہے تو یہ اے کلاس ہے.
शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में ये सारे कवानीन दोबारा बिल्कुल जो जेल मैनुअल था उसके मुताबिक तरतीब दिए थे। एक बेटर क्लास रखी गई थी, उसकी शराइत थी कि क्या वो ग्रेड 17 या इससे अबव का ऑफिसर है जो कैदी है, क्या वो 6 लाख या इससे ज़्यादा इनकम टैक्स जमा करवाता है, क्या वो साबिक वज़ीर आला पंजाब है, साबिक वज़ीर आज़म है, यानी इस कैटेगरी का बंदा जो है वो बेटर क्लास में जाएगा। नवाज शरीफ बेटर क्लास में रहे, मरियम नवाज रही, शहबाज शरीफ रहे, हमजा शहबाज रहे, शाहद खाकान अब्बासी रहे। अब आ जाती है कॉमन क्लास जिसमें राना सनाउल्लाह को रखा गया था क्योंकि उनके ऊपर मंशियात का इल्ज़ाम था, लेकिन वो कॉमन क्लास भी आप समझे कि बी क्लास ही थी क्योंकि वो एक बैरक में अकेले रहते थे, जबकि कॉमन क्लास की एक बैरक में कैंप जेल में 10 से 18 लोग रहते हैं। उनको सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप कह लें कि सिक्योरिटी पर्पस का नाम लिया गया, लेकिन राना सनाउल्लाह को अकेला रखा गया और उनकी सिक्योरिटी के लिए जो 3 मुल्जमान उनके साथ गिरफ्तार थे अगली बैरक में उनको रखा गया ताकि राना सनाउल्लाह तक पहुंचना किसी कॉमन क्लास के कैदी के लिए मुमकिन ना रहे। सवाए राना सनाउल्लाह के पिछले दौरे हुकूमत में किसी ने कॉमन क्लास में सजा नहीं काटी, सब बी क्लास में थे। लेकिन अगर आप इस बी क्लास को कोट लखपत, अडयाला या इस तरह की बड़ी जेल से उठाकर राजनपुर, अटक या किसी और, मैं इसकी बात नहीं कर रहा इमरान खान, किसी और कैदी के लिए भी, इवन नवाज शरीफ के लिए भी जब उनको अटक के लिए ले जाया गया था, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को, तो इसी लिए ले जाया गया था। यहां पर आपको एक और बड़ी खूबसूरत बात बता दूं, किसी को नहीं पता, एजाज शाह सेक्रेटरी होम थे जो अब वफाकी वजीर रहे हैं। मुशर्रफ को एजेंसियों ने रिपोर्ट की कि नवाज शरीफ को घर से और शहबाज शरीफ को घर से लग्जरी फूड आइटम्स पहुंच रही हैं। उसके बाद वो लाहौर आए, ब्रिगेडियर एजाज शाह की क्लास हुई, ब्रिगेडियर तौकीर कमर रिटायर्ड ब्रिगेडियर उस वक्त आईजी जेल खाना जाते हाजिर सर्विस, उनको बुलाया गया और उनको कहा गया मुशर्रफ की तरफ से कि मैं वहां पर जेल मैनुअल चाहता हूं कि जो जेल लॉज है वो नफाज हो। फिर एक डीआईजी को लाया गया जो वहां बैठे और उन्होंने वो तमाम आसाइशें रोकी जो कि उस वक्त के वहां पर जो तैनात थे ऑफिसर वो उन तक पहुंचा रहे थे, जेल भी और दूसरे भी। आप दूसरे समझ गए मैं दूसरे किसका कह रहा हूं। उसके बाद वो जो डील थी फौरी तौर पर सऊदी अरब जाने की, फिर वो हुई थी। सही सही, ये सारे का सारा मंजरनामा इस वक्त जो सारा जेलों का बना हुआ है, और मैं अयाज साहब का बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ तमाम जेलों का कंपैरिजन यहाँ पर कर दिया है। मैं आना चाह रहा हूँ राना इंजाज साहब की तरफ और आना चाह रहा हूँ रफाकत डोगर साहब की तरफ कि ये सारी सूरत हाल है क्या इस वक्त ये जेलों के हवाले से। राना साहब, ये सारी सूरत हाल ठीक है, ये जो अडियाला, कोट लखपत, ये जेलें VIP जेलें हैं, अटक जेल बड़ी ख़राब है, आपके क्लाइंट कहाँ पे हैं, वो किस हाल में हैं, ये जेलों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखें, जो इस वक्त जेलों के अंदर हैं ये भी कभी हुक्मरान होते हैं जी, तो इनको सबको चाहिए कि मिलकर जेलों की सूरत हाल बेहतर करें, ताकि हम उसी वक्त बात करते हैं जब ये जेलों में जाते हैं। नवाज शरीफ साहब हो गए, अपना इमरान खान साहब हो गए, या जो दूसरा भी हम नाम ले रहे थे, तो जो जेल के अंदर रह रहे हैं वो भी इंसान हैं, उनके मुतल्लिक भी उन्हें सोचना चाहिए और जेलों का जो हमें बहुत पुरानी है और स्टैंडर्ड जो है उनका बेहतर करना चाहिए हमें। ये जो चीज़ें मांगते रहते हैं बेटर क्लास, कॉमन क्लास, मेरे ज़ाती ख्याल में ये तो हर कैदी को अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से। नहीं, वो बेटर क्लास हर कैदी को कैसे रासम, एक मैट्रेस देना है आपने, एक मैट्रेस देना है, जेल को एयर कंडीशन करना है, नहीं उसको वहां पे आप मेहमान बना के तो नहीं भेजा हुआ ना, आपने कन्फाइनमेंट। एक सिर्फ नुक्ता यहाँ पे रख दूंगा आपको कि ये कॉमन क्लास जिसको आप बड़ा अब नीचे करके कह रहे हैं, साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के क्रेडिट पे करप्शन की बड़ी दास्तानें हैं, लेकिन जेलों के हवाले से एक चले उसी वो काम करके गया। मैं आपकी बात पे आता हूं, लेकिन इसी चीज को क्लियर करने के लिए कि सूरत हाल है क्या। नईम हैदर पंजोथा जो कि उनके वकील हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म के। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब, क्या पोजीशन है? बड़ी आज शिकायत की गई कि C क्लास में रखा गया है, वॉशरूम भी बीच में है, छोटा सा कमरा है और उसके साथ साथ दिन को मक्खियाँ हैं, रात को कीड़े हैं। ये वाकई वहाँ पर यही सूरत हाल है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म को रखा गया है? जी बिल्कुल यही सूरत हाल है, और मैंने जब 2-3 दफ़ा पूछा तो उन्होंने 2-3 दफ़ा यही बताया। मैं तो खुद, उन्होंने बात नहीं की, मैं तो खुद क्योंकि उनसे मिलने गया था, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने थे, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप बताएं क्या पोजीशन क्या है, खाना कैसे। वो खाना भी नहीं बता रहे। मैंने कहा बताएं तो सही। उन्होंने कहा कि दाल ही है, कोई नहीं, खैर है। मैंने कहा जी पोजीशन वैसे कैसे रहने की, अंदर कोई है? कहते कोई मेरे पोजीशन नहीं है। वहाँ पर वॉशरूम जो है वो बिल्कुल ओपन है, साथ जो है शावर है वो है ही कोई नहीं, खराब है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुझे वहाँ पर दिन को जो है मक्खियाँ होती हैं और रात को पता नहीं कुछ चीज़ फेंकी हुई है या क्या चीज़ है कि वहाँ पर इस तरह से गंद होता है। और जान नमाज बचाने के लिए भी कि वो वहाँ पर इतनी जगह नहीं है, बहुत तंग है, वो भी मैं सही तरीके से नमाज भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन कुरान पाक मैं पढ़ रहा हूँ,
نماز میں ادا کر رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اگر مجھے بی سے وہ ڈی پہ لے جائیں، ڈی سے کسی اور پہ لے جائیں، مجھے کسی طرح سے کوئی فکر نہیں ہے. سی میں مجھے رکھا ہوا ہے. تو میں آپ کے ساتھ بشرا صرف یہ صاحبہ چاہ نے رہے ہیں کہ بھی بشرا بی بی نے بھی ملاقات کی، ان کو بھی اجازت ہے ملاقات کی نہیں ہے؟ ابھی تک کوئی اجازت نہیں ہے. بی بی کو میں نے بتایا ہے کہ یہ صورتحال ہے. بی بی کے لیے انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ اسے کہنا کہ بالکل وہ مضبوط رہے، بالکل جو ہے وہ قائم رہے، کوئی کسی طرح سے مجھے پریشانی نہیں ہے. میں ڈٹا ہوں. دو چیزیں ہیں، ایک آزادی ہے اور ایک غلامی ہے. تو میں کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا. صحیح. آزادی کے لیے یہ نعیم جنگ صاحب ہے. ایک بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جس وقت لاہور میں پولیس نے ایکشن کیا اور جب گھر کے اندر داخل ہوئی اور انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، پھر دروازہ توڑنے کی کوشش کی، تو وہاں پر بشرا بی بی کے حوالے سے وہ جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں اسلام آباد کے، وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پولیس کو رشوت دینے کی آفر کی اور کہا کہ آپ رشوت لیں اور یہاں سے چلے جائیں، پیسے لے لیں جتنے چاہیے، رشوت کی آفر کی. یہ اطلاعات، یہ جو ٹویٹ ہے، یہ جو خبر ہے، درست ہے؟ دیکھیں انہوں نے کیوں کرنی تھی رشوت کی؟ وہ بلکہ ان کو دھمکیاں دیتے رہے کہ ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. بی بی نے آگے سے کہا کہ آپ گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، میں تو بالکل تیار ہوں، میں تو ڈرتی نہیں ہوں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے موبائل جو تھے وہ بھی لے کے چلے گئے اور جو وہاں پر سامان تھا سارا وہاں پر انہوں نے پوری سرچ کیا کہ پتہ نہیں اندر کوئی کیا چیز ہے. ابھی بھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے اس وقت گھر کے سین میں موجود ہوں، میں وہاں پر کمروں میں نہیں ہوں. کوئی ایسی ڈیوائس لگا کے گئے ہیں کہ میں جو ہے وہ وہاں سے بات ہی نہیں کر سکتی. اور میرے کیونکہ موبائل لے کے چلے گئے ہیں تو میں جو وہاں پر ہیں نوکر چاکر یا جو دوسرے جو ہیں وہ پی اے وغیرہ ہیں، ان سے موبائل لے کے یا کوئی ایک آدھ رشتہ دار ہے ان سے لے کے میں آپ سے جو ہے وہ بات کر رہی ہوں. اچھا، تو یہ ایک اور بات زیادتی کی ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ جب وہ دروازہ نوک کر رہے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے کہ سامنے میں کھڑی ہوں، لیکن اس کے باوجود انہیں ذرا شرم نہیں آ رہا تھا کہ میں جو ہے سامنے موجود ہوں، میں منع کر رہی ہوں کہ وہ خود آ رہے ہیں، گرفتاری دیتے ہیں. وہ اسی طرح سے جاری تھے. جو پہلے لوگ لے کے خان صاحب کو گئے وہ بہت زیادہ اگریسو تھے، اور جو بعد میں بچ گئے وہ پھر بھی اس سے قدرے جو ہے وہ بہتر تھے. اچھا نعیم صاحب، ایک بڑی اہم چیز کی وضاحت کر دیجیے گا. بڑی اہم چیز ہے یہاں پر یہ کہا گیا کہ بشرا صاحبہ جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکی بھی ہیں. پھر یہ اطلاعات آئیں کہ ان کی باقاعدہ عظمیٰ صاحبہ سے اور ان کی جو بہنیں ہیں خان صاحب کی، ان سے کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے. تو آپ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں، اور یہ پھر وعدہ معاف گواہ بننا اور تلخ کلامی لڑائی، یہ آپ کے جو پی ٹی آئی کے بہت قریبی یوٹیوبرز تھے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی. بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے. جو آپ کر رہے ہیں تو ایسی ہوائیں ہوں گی، بالکل ہوئی ہوں گی، لیکن ایسی کوئی کرنٹ صورتحال نہیں ہے. میں نے جو دیکھا ہے آج اتنا زیادہ ان کو بھی بے چین اس حوالے سے دیکھا ہے کہ میں خود جا کے ملوں، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ آج ہی میں آ جاتی ہوں. میں نے کہا ہمیں پرمیشن لینے دیں. کوئی ان کے اندر اختلاف نہیں ہے. باقی جتنی افواہیں ساری جھوٹی ہیں. خان صاحب کے ساتھ بالکل ڈٹی ہیں، اور خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فیملی میں اگر کوئی آئے تو بی بی آئیں، اس کے بعد میں کسی اور کو بلاؤں گا تو وہ آئیں گی، اور وہ علیحدہ آئیں گی اور ان سے ملیں گی انشاءاللہ. کل ہم نے پٹیشن ہائی کورٹ میں بھی دائر کی ہوئی ہے. ہم باقاعدہ طور پہ سپریڈنٹ کو بھی جا کے درخواست دے ہیں کہ ان کی جو بی بی ہیں، ان کی بیگم ہیں، ان کو ملنے کی اجازت دی جائے. اور انہوں نے ہماری درخواست قبول کی ہے، اور اس درخواست کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہمیں ڈائری نمبر لگا کے دیا ہے، اور ڈائری نمبر جو ہے وہ اپلیکیشن ہم صبح کورٹ کے اندر پیش کریں گے. اور کہ وہاں پر ہم نے نعیم صاحب ایک بالکل آخری بات آپ کو یاد ہے خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میں تو ٹی وی اتروا دوں گا جا کر، میں ایئر کنڈیشنر اتروا دوں گا، میں دیکھوں گا یہ کس طرح رہتے ہیں، یہ کھاتے ہیں. اب خان صاحب کو وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں؟ آپ کو یاد آ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا مخالفین کے ساتھ؟ دیکھیں ذرا بھی وہ اس حوالے سے نہیں کہ وہ کوئی بڑا پریشان ہے کہ مجھے اس طرح سے رکھا گیا ہے. وہ تو کبھی بھی انہوں نے یہ ذرا نہیں کہا کہ مجھے ایک کلاس میں لے جاؤ یا مجھے کب باہر نکالو گے. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میری درخواستوں پہ کیا ہوگا. وہ صرف میں جو پوچھا ہے وہ انہوں نے حال بتایا ہے. لیکن دیکھیں وہ اگر قیدی یا اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہاں پر اے سی نہیں ہونے چاہیے، یہ جو بھی بات صرف یہ ہے کہ آپ بے شک پنکھا ایک لگا لیں، آپ بے شک جو ہے ان کو اے سی نہ لگانے دیں، لیکن کیا جو یہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ کیا ایسا رویہ کرنا چاہیے کہ ان کو کھانا بھی نہ مہیا کیا جائے، ان کا ڈاکٹر نہ انہیں وزٹ کرنے دیا جائے، ان کو وکالت نامے نہ سائن کروانے دیے جائیں، ان کے ساتھ جو ہے واش روم اتنا گندا ہو وہاں پہ کیڑے چھوڑے جائیں. یہ کہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں کیڑے چھوڑوں گا یا میں یہ کروں؟ یہ بھی کبھی انہوں نے کہا ہے؟ صحیح.
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राना साहब, ये सारी सूरत हाल जो बनी हुई है इस वक्त, चौधरी परवेज़ रई की साल में आपके मोक्कल जो हैं वो अडियाला जेल में और नज़रबंद हैं, जो अच्छा। उन्हें 3 MPO के तहत जो है उसके वो तो अडियाला जो बता रहे हैं बड़ी VIP जेल है और वहाँ पर पता नहीं जी, अल्लाह ना ऐसी जेल हमें तो विटनेस करने की तौफीक दे कि नहीं, जेल तो जेल ही होती है, खैर जितनी भी अच्छी हो जाए और जो कुछ हो जाए तो ये मगर उनसे भी किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा। परवेज़ लाई साहब से भी, क्योंकि ये हाई कोर्ट में जिस दिन हेयरिंग हुई है उस दिन उस जज साहब से हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी। इसके अलावा यह कि बाकी फैसिलिटीज़ भी उनकी विड्रॉ कर ली गई हैं वहाँ पे। जब कैंप जेल में थे तो उस वक्त तो हमने पिटीशन फाइल करके B क्लास उनको लेके दी थी और जो डिफरेंट उनके आर्टिकल्स हैं वो वहाँ उनको दिए गए थे, मगर सब्सिक्वेंटली जब वो अडियाला जेल में गए हैं तो वो सब उनका विड्रॉ कर लिया गया, जिसकी वजह से वो वहाँ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मगर अब जैसे वो बता रहे थे पिटीशन फाइल हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल ये 2-3 दिन से ज़्यादा जो है अब मज़ीद रहेंगे। पिटीशन फिक्स होगी, 3 साल माइनर पनिशमेंट है, जो एक रूटीन में माइनर पनिशमेंट सस्पेंड हो जाती है, सस्पेंड होकर फिर आगे चल पड़ेगा मामला। यानी कि आपको ये लग रहा है खान साहब ये बस दो तीन दिन की बात है। माइनर पनिशमेंट ना 3 साल। 3 साल कानून में जब 3 साल तक की सजा होती है तो वो माइनर पनिशमेंट में ही होता है और आसानी के साथ सस्पेंड हो जाती है कि जब तक इस अपील का फैसला नहीं किया जाता उस वक्त तक बेल ग्रांट कर दी जाती है उसको सस्पेंड करके। तो ये आप बतौर एक माहिर कानून के तौर पे, बिल्कुल कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं तो यही समझ, आपको ये लग रहा है कि अगर इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना किया गया तो मेरा नहीं ख्याल ये 2-3 दिन से ज्यादा जो है तो वो फिर जो इस वक्त जो है जो सारी की सारी शिकायतें हैं ये वॉशरूम वाली कीड़े अगर बाहर आ जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। ये तो हर जेल में शिकायत है जी, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको इनका स्टैंडर्ड जो है बेसिक स्टैंडर्ड अप करना चाहिए, ताकि इस तरह की शिकायत एक आम पाकिस्तानी शहरी की भी होती है। और ये जो हमारे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या जो भी जाते हैं तो ये पाकिस्तानी शहरी की शिकायत भी हैं, उनको भी दूर किया जाए। नहीं, इससे पहले AC वगैरह लगे हुए होते थे, आप कहते हैं अब नहीं लगे हुए, पहले लगे होते थे। अभी वो तो B क्लास है ना, B क्लास जिसको मिल जाए वो AC नॉर्मली नवाज शरीफ को मिला था, उससे अलावा नहीं। शहबाज शरीफ को भी अभी हमजा शहबाज को भी AC की सहूलत, परवेज़ लाई साहब को भी AC की सहूलत दी गई थी और वो लगवाया, मगर उन्होंने खुद ही था। अच्छा, लगवाया खुद था। B क्लास में हर चीज़ आप खुद लगवाएंगे, बीचीज जो एक्सपेंस आपको खुद करना एक्सपेंस आप खुद करें, एक्सपेंस आपको खुद करना पड़ेगा, जो भी फैसिलिटी आप चाहते हैं। जो B क्लास में है, बेटर क्लास में जो भी फैसिलिटी आप लेते हैं उसका आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप भी साबिक वज़ीर अटक में भी कुछ करवाना चाहते हैं, अगर रहना पड़ जाए, वो खुद कुछ नहीं करवा सकते, वो खुद कुछ नहीं करवा सकते। B क्लास में जो मेंशन है, अगर उनको बेड एक मिलता है वो बेड वो खुद खरीद के लाएंगे। सेक्रेटरी ने इसकी परमिशन देनी होती है। अगर होम सेक्रेटरी अलाउ करता है तो फिर वो खुद खरीद सकते हैं, उससे पहले नहीं खरीद सकते। सही जी, ये सारी सूरत हाल है। रफाक डॉक्टर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ जाऊँगा, उनसे भी कमेंट चाहूँगा और उनका कमेंट सबसे ज़्यादा मज़ेदार होगा, दिलचस्प होगा, क्योंकि वजह मैं आपको बताता हूँ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, एक वक्त था कि साबिक वज़ीर आज़म अमेरिका में जाके कहा करते थे कि मैं जाकर एयर कंडीशनर्स उतरवा दूंगा और मैं वहाँ पर जाकर TV उतरवा दूंगा, और जो TV लगे हुए हैं वो बिल्कुल जेल में कोई अयाशी करने के लिए तो नहीं जाता। और आज जो है उसके जवाब में जब उन पर वक्त आया तो ये शिकायत की जा रही है कि उनको किसी C क्लास में रखा गया और ये कि उस कमरे के अंदर अंधेरा होता है, वहाँ पर कीड़े भी होते हैं, वहाँ पर मक्खियाँ भी होती हैं। ये भी शिकवा किया जा रहा है कि पुलिस जब गिरफ़्तार करने के लिए आई थी तो उसने भी बड़ी ज़्यादती की थी और उसके बाद भी जो है, लेकिन उनके वकील ये भी कहते हैं कि वो कोई रहम की अपील नहीं कर रहे, माफ़ी नहीं मांग रहे, वो डट कर खड़े हुए हैं और वो वहाँ पर जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज़ पढ़ने की जगह भी नहीं है। इस पर जहाँ याशुजा साहब से भी कमेंट चाहूँगा, राना इंतज़ार साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी कमेंट चाहूँगा। सबसे अहम कमेंट जो होगा वो रफ़ाकत साहब का होगा। रफ़ाक साहब, हमेशा की तरह रफ़ाक साहब, कैसा लग रहा है आज आपके लीडर को जो धमकियाँ दिया करते थे आज वो शिकायतें कर रहे हैं? हाँ साहब, अभी बात हुई है, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सही, हम हर आने वाले दिन को गुजरे हुए दिन से बेहतर देखना चाहते हैं, आवाम के लिए भी, मुल्क के लिए भी। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे मेरे भाई ने बात की है कि ये जो आज जेलों में गए हैं ये कल हुक्मरान थे, ये उस वक्त भी सोचते कि इनका वक्त भी चेंज हो जाना है। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी तो सफ़र आगाज़ हुआ है। अच्छा, अभी आगाज हुआ है, अभी तो सफ़र आगाज़ हुआ है। वो कह रहे हैं ख़त्म होने वाला है, 3-4 दिन के बाद बाहर आ जाना है उन्होंने। इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल विजडम का
جو سب پہ گزرتی ہے وہ ان پہ بھی گزرے گی. ابھی تو شروع ہوا ہے اور یہیں بیٹھے مجھے پتہ چل رہا ہے ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی سہولتوں کی تو بات دوسری طرف ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے ان کے لائر سے, پنجوتھا صاحب سے, کہ کیا کیا انقلاب آ گئے ہیں وہ ان کی جو مسز ہیں ان کے حوالے سے, ان کی بہنوں کے حوالے سے. یہ تو باقی تو چیزیں چھوٹی ہیں, مائنر ہیں. ان کے جو ساتھ رہ رہے ہیں لوگ, ان کے نظریات, ان کی سوچ کتنی جلدی چیز تبدیل ہو رہی ہے. پولیٹیکل لوگوں کی, پولیٹیکل ہسٹری رکھنے والے لوگوں کو کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا. ان کی آج جتنی بھی باتیں ہیں, خزاں کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سہولتیں ان لوگوں کو بھی ملنی چاہیے جو باقی کے جن کو کھانا باہر سے کچھ جاتا ہے تو وہ کھانا نہیں دینا دیا جاتا, جن کی ملاقاتیں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہمیشہ ہر پولیٹیکل لیڈر جو جیل میں گیا ہے وہ بڑا انسان بن کے نکلا ہے. خان صاحب کو بھی چاہیے یہ بڑے انسان بنیں گے, ان کا وزڈم زیادہ ہوگا, ان کو شعور زیادہ آئے گا. اگر تو یہ بیل کہتے ہیں نا پولیٹیکل, انہوں نے جنگ لڑنی ہے پاکستان میں تو ان کو جیل میں رہنا چاہیے. جیلیں بہت سکھاتی ہیں, خدا نہ کرے لوگ جیلوں میں جائیں, لیکن آپ پولیٹیکل ہسٹری دیکھ لیں یہ سب کانٹیننٹ کی, جتنے لوگ جیلوں میں گئے ہیں, لیڈر جو جیلوں میں گئے ہیں انہوں نے بہت سیکھا ہے اور وہ بہتر انسان بن کے باہر نکلے ہیں. وہ باہر نکل کے انہوں نے ویسے لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بڑے لیڈر بن کے باہر نکلیں گے جیل سے. پولیٹیکل میدان میں ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو دیکھیں سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیول کے لوگوں کا, KPK میں نظر نہیں آ گیا, اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ ہم سیاسی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی وہ لیول نہیں ان میں آیا کہ وہ مقابلہ کرے میاں نواز شریف کا. میاں نواز شریف کی بیٹی, میاں نواز شریف کا بھائی, اس کا بھتیجا اتنے دن جیلوں میں رہے, کسی کی طرف سے نہ پریس میں نہ پرنٹ میڈیا میں کہیں بھی کوئی ایسی بات آئی کہ انہوں نے بھیک مانگی ہے سہولتوں کی. مریم نواز صاحبہ کی بات کی گئی. مریم نواز وہ واحد شخصیت ہیں, خاتون ہیں, بیٹی ہیں, دھرتی کی بیٹی ہیں, جو جیل میں رہیں ان کیسز میں جن کا آج تک چلان ہی پیش نہیں کیا گیا. اس کے باوجود وہ نہ ہمت ہاری نہ انہوں نے سہولتوں کی بھیک مانگی. ان کے کمرے میں بھی ایک پردے کے ساتھ باتھ روم تھا, کپڑے کا پردہ تھا, باتھ روم تھا. رانا ثناءاللہ رہا ہے. رانا ثناءاللہ کے کمرے میں تو یہ کہتے تھے کہ وہ چینی بکھیر دیتے تاکہ کیڑیاں آ جائیں. یہ کسی نے کوئی شکایات نہیں کی, اس کے سفارشی ہیں. یہ جو آج بات کر رہے ہیں ابھی ان کو تو سفر میں آغاز ہوا ہے, دیکھیے تو صحیح ہے, ابھی آگے اور ہونا ہے. دیکھیں نہیں ابھی تو جتنی سہولتیں ان کو ملی ہیں, خان صاحب جتنی سہولتیں ان کو ملی ہیں, کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی کو اتنی سہولتیں ملی ہیں عدالتوں میں؟ 100 عدالتوں میں تو ملی ہیں. یہ میرے بھائی ہیں, یہ روزانہ پیش ہوتے ہیں, پری رش بیلز کرواتے ہیں, کہ آج تک کسی نے انہوں نے اتنی لمبی میلوں لمبی کوئی پری رش بیل کروائی ہے کوئی؟ اور پھر 1 2 3 لائن لگی ہوتی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ پریویس ہسٹری کوئی نہیں ہے اس کی, یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل ہسٹری کوئی نہیں ہے, ان کے اور کیس کوئی نہیں ہے. جو جج دیکھتے ہیں کہ 2-3 کیس ہو جاتے ہیں, 2-3 کیس ہو جاتے ہیں تو جج کہتے ہیں تم تو ایک ریگولر اکیوزڈ ہو. چلو وہ کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بغیر پیش ہوئے کسی کے بیٹے کو بھی مل گئی تھی. ہاں دیکھیں ان کے بیٹے کو گھر سے نکلنے نہیں دیا گیا تھا تاکہ عدالت میں پہنچ سکے. حمزہ شہباز کے گھر کو کارڈن آف کر لیا گیا تھا. میاں شہباز صاحب کو یہ چیرنگ کراس پہ کارڈن آف کر لیا گیا تھا کہ وہ ہائی کورٹ نہ پہنچ سکے. سارے کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو ایئر کنڈیشن لگا کے دیا گیا تھا, اب ان کو نہیں لگا کے دیا جا رہا. یہ تو ہم فرق مانتے ہیں نا کہ CCTV. ہم بڑے وزڈم, ہم بڑے حوصلے والے لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں 2 AC لگا دیں ان کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. 3 AC لگا دیں ان کے کمرے میں, جو سہولتیں کہتے ہیں دیں ان کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم باہر نکل کے یہ نہیں کہیں گے ان کا پنکھا بھی اتروا لو, ان کا ٹی وی بھی اتروا لو. دیں ان کو, ذرا حوصلہ کریں, رہیں تو صحیح نا. جو گزرتی ہے سب پہ گزرتی ہے, وہ گزرے تو صحیح نا. نہیں لگ رہا وہ ابھی ران صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے واپس آ جانا ہے. آج وہ عدالتوں کا کام ہے, عدالتوں نے پہلے بھی کون سا ان کو کوئی ٹف ٹائم دیا ہے. دیکھیں 44 یہ جو جس کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے 44 پیشیاں ہوئی ہیں, 44 میں سے تقریباً 3 پیشیوں پہ یہ حاضر ہوئے ہیں, اور ایک پیشی پہ وہ دنیا کی تاریخ, یہ قانون کے طالب علم ہیں ہم, وہ پہلی تاریخ تھی کہ جہاں پہ مثل چل کے باہر چلی گئی گاڑی میں, وہاں پہ سائن ہو کے پھر آ جائیں. وہ کمپاؤنڈ میں گئے تھے, عدالت کے کمرے میں نہیں آ سکے تھے. پہ کسی کو بیل بھی نہیں, کبھی ایسے نہیں ہوا تھا, کبھی ایسے نہیں ہوا تھا, یہ بھی کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا.
کہ اسی سراؤنڈنگ میں پھر رہے ہیں, عدالت میں نہیں آتے. جس دن کی بات کر رہے ہیں کہ جس دن فیصلہ ہوا ہے, پرائم منسٹر بن جس دن 5 تاریخ کو فیصلہ ہوا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا تھا کہ یہ آپ انشور کریں ان کی پریزنس بھی, ان کے لائرز کی بھی, ان کی بھی پریزنس انشور کریں. 8:30 بجے عدالت نے پہلی وہ ہیئرنگ کی آواز دی, نہیں آیا کوئی آیا. پھر 10:30 بجے ٹائم رکھا گیا, 12:30 بجے تک ٹائم رکھا گیا. کہا گیا کہ خواجہ صاحب نیب کورٹ میں ہیں, بات نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کبھی بھی وکیل کی جو بات کر دیتا ہے روسٹرم پہ آ کے اس کو مان لیتے ہیں. جی بالکل. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ وہاں پہ چیک کیا گیا کہ ادھر نیب کورٹ میں گئے ہیں کہ نہیں, لیکن معذرت کے ساتھ ادھر پیش بھی نہیں ہوئے تھے وہ, اور کہہ دیا گیا تھا کہ یہ ہوئے. اگر کہ ایک بندہ قانون کا مذاق اتنا اڑاتا ہے, عدالتوں کا مذاق اڑاتا ہے, عدالتوں میں پیش ہونا اپنی توہین سمجھتا ہے. بڑی عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں. رفاقت صاحب ایک بڑی عجیب و غریب باتیں کہہ رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو جس جج صاحب نے سزا سنائی, ہمایوں دلاور صاحب نے, ان کو پھر لندن سیر کرنے کے لیے بھیج دیا, برطانیہ بھیج دیا. یہ کیا کیا ہے لندن؟ نہیں دیکھیں یہ دنیا دیکھ لیں, خان صاحب یہ دیکھ لیں, یہ دنیا رحمان صاحب کے پاس جواب ہے کوئی اس کا؟ یہ دیکھ لیں اس میڈیا کے دور میں, اس سائنسی ترقی کے دور میں یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ کون کدھر گیا, اس کی ایک ایک لمحے کی موومنٹ کدھر گیا ہے. صحیح ہے. کیا کیا نہیں الزامات, الزام برائے الزام نہیں لگاتے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, ایسے ہی نہ کسی پہ الزامات نہیں لگاؤں گا. اگر وہ کسی ٹریننگ کے سلسلے میں گئے ہیں یا ذاتی حیثیت میں کہیں گئے ہیں تو وہ ان کی اپنی بات ہے. اگر وہ کسی سے ملتے ہیں, کسی سے سہولت لیتے ہیں, تو پورا میڈیا پڑا ہوا دنیا بھر کا, پوری ایجنسیز پڑی ہیں, پکڑ لیں ان کو. رانا صاحب کچھ اس میں انکشاف کرنا چاہ رہے تھے بیچ میں کوئی؟ دیکھیں کہتے ہیں جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سیم ٹو بی ڈن. جج صاحب جو شروع سے ہی نظر آ رہا تھا, جب اختلاف بھی کیا جا رہا تھا, ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو انصاف ملے. تو جج صاحب کا جو سپیڈی تھا, آپ دیکھیں کہ کئی سالوں سے کیس پڑے ہوئے ہیں جن کے فیصلے نہیں ہو پا رہے, اور جب گواہان کو, میں اس سے ہٹ کر کے وہ گواہان کو پیش کرنے کا موقع نہیں دیا, اور سب سے امپورٹنٹ چیز, جس وقت ملزم کو آپ نے سزا سنانی ہے اس کا عدالت میں موجود ہونا ضروری. وہ ملزم نہ آئے تو اسے آپ آرڈر کر کے اریسٹ کروا کے لیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. جج صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کے سزا سنا دی گئی. اب جو آپ بات کر رہے ہیں یو کے جانے والی, وہ چیف جسٹس صاحب نے بھی غلط آرڈر کیا کہ وہ بالکل نک آف ٹائم چینج کر کے, وہ حالانکہ اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو بھیجا گیا, ایک نئی کنٹروورسی کریٹ کی. بیسک تو چیز ہے کہ ہمیں اس میٹر کے اوپر رہنا چاہیے, مگر انفارچونیٹ ہے جس طرح ہم جیلوں کا کہہ رہے تھے, یہ سارا عدالتی سسٹم وی آئی پی لوگوں کے لیے. کسی کو بیان الفی پہ آپ باہر بھیج دیتے ہیں, کسی کی غیر موجودگی میں. آپ کسی کی شادی ہو, کسی کی فوتگی ہو جائے, آپ اس دن اس کی بیل تو کروا کے دیکھیں مجھے, اس کو ہائی کورٹ یا کسی اور ایریا میں ایکسیس نہیں دی جائے گی. یہ تو سب کچھ رہ گیا ایکس پرائم منسٹرز کے لیے, ایکس چیف منسٹرز کے لیے. رات 12 بجے بھی عدالت لگ جائے گی, 2 بجے بھی لگ جائے گی, ہفتے کو بھی لگ جائے گی, اتوار کو بھی لگ جائے گی. سب کے لیے نظام ایک ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان ہیں, نواز شریف ہیں, سب کو, اور ایک عام شہری ہے آپ کا, اس کے لیے بھی انصافی سے. صاحب نے بڑی اہم بات کی, لیکن ایسے ہی لگتا ہے کہ یہاں پر آپ تو چونکہ بار بار عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں یہاں پر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مہینوں اور سالوں تک جو ہے باری نہیں آتی. سالوں تک. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی ایک لاہور میں ایک سول کورٹ میں کیس کا فیصلہ ہوا ہے 51 ایئرس کے بعد. چیمہ کی بیل, چیمہ کی خاصا بیل ہے. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. 51 ایئرس کے بعد ایک کیس کا فیصلہ ابھی سول کورٹ میں, اور ایک رینٹ میٹر, ابھی چھوٹا سا میٹر ہوتا ہے, اس میں ابھی فیصلہ ہوا ہے 11 سال کے بعد. اور یہ جو آپ اس طرح ابھی لاہور کے اندر لگتے ہیں. اس دن میں ڈی سی صاحب کے کورٹ میں پیش ہوا تھا, ایک میٹر 1920 سے چل رہا ہے. ڈی سی صاحب کی عدالت میں, ڈپٹی کمشنر صاحب, یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں 1920 سے, 1920 سے چل رہا ہے. یہ لاہور میں 1960-70 کے کیسز کا پینڈنگ ہونا ایک عام بات ہے. نہیں, یہ تو 1920 کا مطلب اس میں ہوتا کیا, 103 سال اس سے پھر ہوتا کیا میں بتاتا ہوں. اس میں لیگل ایئرز کی لسٹیں آتی رہتی ہیں, کوئی فوت ہو گیا نئی لسٹ آ گئی, وہ فوت ہو گیا دوسری نئی لسٹ آ گئی, اس طرح سے معاملات یہ تو چلتے رہتے ہیں. یہ تو صرف رہ گیا. آپ ڈی صاحب کی عدالت میں اس مقدمے کی صورت کے لیے گئے تھے؟ ویسے کسی اور میٹر میں گیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک مقدمہ ایسا ہے جو پاکستان بننے سے پہلے سے چل رہا ہے. پاکستان 1947 میں بنا, یہ 1920 سے چل رہا ہے. اور اگر ابھی میں آپ کو ابھی کہا کہ 51 ایئر سے, ابھی تو سول کورٹ میں بھی چند دن پہلے فیصلہ ہوا ہے, اور سیشن جج صاحب نے بلا کے اس جج کو جو ہے شیلڈ بھی دی ہے. اور دوسری طرف ہم نے صرف بات ان کی نہیں ہے موجود, میں تو پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف کی ہم نے دیکھا تھا روزانہ پیشی ہوتی تھی, 100 دفعہ اپنی بیٹی کے ساتھ. خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو. ابھی تو
निगरान जज नहीं कोई अपॉइंट हुआ था। और देखिए मैं आपको अभी तो ये नहीं कहा गया था कि अगर इतवार वाले दिन भी ट्रायल कोर्ट वक्त दे सकती है तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस की तरह संडे का दिन भी रख ले, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। आम लोग अहा चीमा ये मौजूदा तारीख में अहा चीमा इसकी तकरीबन मेरा ख्याल है 2 साल तक बेल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के टेबल पे पड़ी रही। ये हकायक हैं, तल्ख हकायक हैं। खुदा करे ऐसा ना हो, इमरान खान के साथ ऐसा ना हो, लेकिन ये होता है, ये होता रहा है। मियां नवाज शरीफ को देख ले आप, उनके ट्रायल को देख ले। अभी आपको एक दिन में खान साहब एक दिन में हम पेश होते रहे नैब कोर्ट इस्लामाबाद में। हफ्ते की मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब उस वक्त के जो चीफ जस्टिस उन्होंने ऑर्डर दे रखा था कि हफ्ते के 7 दिन अगर ट्रायल करना है तो 7 दिन ट्रायल करें। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा इस्लामाबाद नैब कोर्ट में डे टू डे केस पेश होते थे। एक जुमे के दिन उनकी तबीयत ख़राब होगी, वो लाहौर तशरीफ़ लाए, एप्लीकेशन दी गई एग्जाम्पशन की कि हाज़री माफ़ी कर दी जाए, उनकी तबीयत नहीं ठीक, वो लाहौर में है। तो इस्लामाबाद वाली नैब कोर्ट ने उनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और ऑर्डर दिया कि 2 घंटे में पहुँचे यहाँ पे, और उनको पहुँचना पड़ा आइन की कानून की पासदारी के लिए, उनकी हुक्मरानी के लिए लाहौर से स्पेशल प्लेन लेके अपने खर्चे पे पहुँचना पड़ा उनको। ये तो मुझे दिखा दें, ये इमरान खान साहब जो पेश हुए हैं बताएं तो सही, कितनी अदालतों में पेश हुए हैं। 8:30 बजे तक अदालतें बैठी रहती हैं, आए जी खान साहब तशरीफ ले आए, खान साहब तशरीफ ले आए। ये तो शुक्र करें कि ज़मान पार्क में नहीं चली गई, बयान अल्फी पे ना ज़मान पार्क में मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाता, हाई कोर्ट उठ के उधर नहीं चला गया धर्मपुरा में। 21 साल हो गए, मैंने किसी को ये नहीं देखा कि बयान अल्फी के ऊपर जो है इलाज के लिए बाहर भेज दिया। वो अगर बयान अल्फी दिया गया था तो वो कोर्ट के ऑर्डर के तहत दिया गया था, एक कोर्ट की डायरेक्शन के तहत दिया गया था। मैं तो कह रहा हूं खुद से नहीं दिया गया, कोर्ट में खुद से कोई चीज नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूं अदालतें भी हमारी रह गई हैं। मैंने एक और चीज भी, अभी मैं आपको एक ताजा केस बताता हूं, आम शहरी का बताते तो जो मैंने खुद किया। 6.5 माह बेल चली है, 27 पेशियां हुई और 3 मिनट मैंने बहस की है। वो 3 मिनट लेने के लिए हमें 27 पेशियां भुगतनी पड़ी हैं और 6.5 माह का टाइम लगा। आम शहरी तो इस तरह से, बल्कि शहरी तो इसी तरह, लेकिन मगर नजम भाई ये पॉलिटिकल केसेस होने की वजह से आम शहरी इफेक्ट हो रहा है। सारा टाइम तो ये ले जाते हैं, नया बेंच बन गया, ये बन गया, इनका केस सुन लो, बाकी जन्नों में जाए। लेकिन दूसरी तरफ आपने एक तरफ 27 पेशियां भुगती और कहा कि उसके बाद 3.5 मिनट की बहस की, लेफ्ट ओवर होते रहे 3.5 मिनट की बहस। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी कमाल हासिल है कि रात को FIR होती है, सुबह आप अपना मुलजम बरी करवा लेते हैं। चलो करवाया है ना आपने। वो तो जो केसेस जिस तरह बनाए गए आपको भी पता है। अभी तो एंटी करप्शन ने वो जिस हेस्टी कानून की तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि जो जुर्म इसने करने हैं उनमें भी मानते हैं। ये कभी हुआ है दुनिया में, दुनिया जहान में कभी हुआ है कि कहते हैं ब्लैंकेट दे दिया है कि आने वाले दिनों में अगर कोई जुर्म करेगा तो उसमें भी जमानत दे दी है। ये इमरान खान को दी गई है, ये कानून से हट के दी गई है। अगर मैं कोई जुर्म करूंगा, मैं उठ के बाहर जाऊंगा, ट्रैफिक वाले से लड़ाई करूंगा, किसी और से कानून की पासदारी ना करूंगा, लड़ूं कानून की नहीं, 200 FIR भी तो नहीं होती। वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 200 FIR भी तो नहीं होती। तो वो जुर्म भी ना करें ना करें जुर्म, वो नई FIR होंगी। जब जुर्म नहीं करता बंदा तो नई FIR दर्ज होती, अगर जुर्म करेगा तो FIR दर्ज होगी। ऑफिसर इसलिए लगाए हुए हैं कि FIR दर्ज करें। इधर से बंदा गिरफ्तार हो रिहा होता है, दूसरे कभी री अरेस्ट का तस्वर देखा था आपने आज से पहले कि बंदा रिहा होता है और आपने मजाक बनाया उसको दोबारा गिरफ्तार। देखिए ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम को हमने बेहतर करना है बजाय कि हम बहस बाय बहस। कभी ये भी नहीं देखा कि मर्सिडीज से वहाँ से बुलाया जाता है स्पेशल प्रोटोकॉल पे और अदालत का दरवाज़ा वो खोला जाता है जहाँ से जज साहबान अंदर जाते हैं। ऐसा भी कभी दुनिया में नहीं हुआ। इस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कभी नहीं किया किसी के साथ। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने करवाया था जी? ये भी कभी हिस्ट्री में नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमला, खैर वो पुरानी बात हो गई है काफी, आज से आप मेरे ख्याल 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 24 साल। बहरहाल नजम भाई बात ये सिस्टम को ठीक होना चाहिए, सिस्टम को ठीक होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल सिर्फ एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के लिए रह गए। अल्लाह करे ये लोग सीखें, आम लोगों के लिए नहीं, सिस्टम को ठीक करने के लिए स्ट्रगल करें। लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार हो जाती है कि अभी याज साहब आपने बताया कि अलीम खान साहब जब गए जेल के अंदर, फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे वाशरूम, उन्होंने काफी काम करवाया, उन्होंने फिर वहाँ पर बड़े जबरदस्त किस्म के वाशरूम वहाँ पर बनवा दिए। इसका मतलब ये कि जो अमीर बंदा जाता है और पैसे वाला वहाँ पे जाता है और वहाँ पे देखता है मुश्किल है, वो भी ठीक करवा देता है कुछ। नजम साहब, कोट लखपत जेल में शेफ्स का जिम भी है।
अच्छा जी, कोट लखपत जेल में शेप्स का जिम भी है। सुपरिटेंडेंट जेल ने शेप्स के मालिक से रिक्वेस्ट करके बनवाया। अच्छा, अब दूसरी वो बात, कैदी जो है वहां आज दूसरी बात, उस्मान बुज़दार के क्रेडिट पे बहुत सारे करप्शन केसेस हैं, लेकिन एक चीज़ है, अच्छा वो क्या है? एक उसने कॉमन क्लास के तमाम कैदियों के लिए LCD लगवाई, और उनको उससे पहले मैट्रेस की सहूलत नहीं थी, वो ज़मीन पे सोते थे, जिसकी जितनी पसली थी सही। उसने सबको वहाँ मैट्रेस दिलवाए, यानी 50,000 कुछ है, उसने कहा जी सबको मैट्रेस दो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैंने इन गुनाहगार आंखों से सुहेल ज़िया भट्ट साहब का खाना आते देखा है कोट लखपत जेल में। 12 अक्टूबर 1999 के बाद ये पकड़े गए थे। इसी तरह कैंप जेल में, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि देगों में खाने आते थे। जो अब पकड़े गए हैं ना, इनको बाहर से खाने की इजाज़त नहीं है। उसी जेल में एक कॉमन क्लास का आम सा आदमी जौन सा मर्जी बाहर से खाना मंगवा सकता है, उसको जब मर्जी मिल सकता है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस तरह की सख्ती सवाए मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर जब मुशर्रफ ने की थी, उसके अलावा आज तक मैंने देखी नहीं कि इतने मालदार लोग, इतने ओहदे और रसूख वाले लोग वो जेल का खाना फड्डा भी बड़ा डाल लिया ना उन्होंने, मानने वाली बात है। मैं जितना बड़ा फड्डा होगा। रवाक साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो साबिक वज़ीर आज़म खान साहब अंदर हैं, ये कितनी देर अंदर रहेंगे? देखिए, मैं तो मेलस के साथ नहीं बैठा। अगर जिसने जितना जुर्म किया है, उस जुर्म के मुताबिक जो अदालतें फैसला करेंगी वो तो मानना पड़ेगा। दूसरे केस में अगर इनको बाकी के इतने केसेस पड़े, मैं बतौर वकील, और राणा साहब भी उससे डिनाई नहीं करेंगे, हमेशा ये होता है कि एक मुलजम अगर किसी केस में गिरफ्तार हो गया है, बाकी की उसकी प्री अरेस्ट बेल्स चल रही होती हैं, कुछ दहशतगर्दी कोड में, किसी और कोड में, तो अल्टीमेटली एक में निकलते जाएंगे, दूसरे में आ बर्डन जाएंगे। चला जाता है। आपको लग रहा है कि अगर एक से निकले दूसरे में हो जाएंगे, 100% यही करना है। अभी आपको निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, इनको अपने वो निकलने नहीं देंगे, अभी निकलेंगे नहीं। यानी कि अगर इसमें हो भी जाए तो इसमें तो सस्पेंड हो ही जाना है, इसमें सस्पेंड हो जाना है, इसमें सस्पेंड ये तो सजा है। लेकिन इसके बाद भी जो है आपको ये लग रहा है कि बाकी केसेस मौजूद हैं, गिरफ्तारी पड़ सकती है, कि जिस तरह जो लेकिन वो एक ब्लैंकेट जो है कवर भी मिल जाता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में मिल के लिए मिला था, वो मिला था। अब इम्कान नहीं नजर आ रहा। पहली दफा एक केस लगा था मैं हम ख्याल बेंच के अलावा जस्टिस अफरीदी साहब की कोर्ट में, पहली दफा हुआ है। अदरवाइज ये शायद चलें बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर वक्त देने के लिए। रफ़ाक डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। याशुजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर राय ये सामने आ रही है कि ये सज़ा सस्पेंड भी हो गई अगर साबिक वज़ीर आज़म की, तो अभी बाहर नहीं आ सकेंगे, बाकी केसेस मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज़।